أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میری طرف سے اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک حدیث ہے کہ خاموشی مومنین کا تاج ہے اور رب العالمین کی رضا ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. اور بلے شاہ نے کہا تھا کہ علم و بس کریوں یار اس الف سے نہیں درکار. علم و بس کریوں یار. تو خواتین و حضرات، اب ہم سنتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب سے کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا علم و عمل، اس کے حوالے سے بات ہے. جناب بسم اللہ. کیسے ہیں آپ صابر رضا؟ الحمدللہ بھائی، خدا کا شکر. رمضان دھیرے دھیرے گزر رہا ہے. جی ہاں، اب تو آخری مرحل میں ہو گیا. آخری مراحل، بس اب تھوڑے سے ہی دن رہ گئے. جی ہاں. اور یہ جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے. جی جی جی. دراصل ساری بات جو ہے، آپ نے بہت اچھی حدیث جو ہے، ساری حدیثیں اچھی ہیں، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. لوگ بیوقوف ہیں جو رول ماڈل ڈھونڈتے ہیں یا ترستے ہیں، بولتے ہیں رول ماڈل ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے. حالانکہ سب سے بڑے رول ماڈل تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیثیت سے ہوں، سپہ سالار ہوں، سیاست دان ہوں، ہر معاملے میں ایک رول ماڈل موجود ہے، مگر ہم اس سے فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں. ہم بڑے بد نصیب ہو گئے. بہرحال ایمان کا تعلق جو ہے، سارا کا سارا جو ایمان کا تعلق ہے وہ غیب سے ہے. اور غیب جو ہے وہاں کی خبریں یا وہ چیزیں جن پر ہمیں ایمان لانا ہے، جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے. جیسے جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، قیامت ہم نے نہیں دیکھی.
ان پر جو ایمان لانا ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے نبی یا رسول سے، نبیوں سے رسولوں سے یہ پتہ چلا۔ جی ایمان کا تعلق خاص غیب سے ہے۔ اکثر عموماً عام طور پر عام زبان میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں جب کوئی نظر نہیں آتا کچھ دنوں تک، تو ہم کہتے ہیں کوئی کافی عرصے سے غائب ہو گیا ہے۔ جی جی میں سمجھتا ہوں اردو زبان میں سے لفظ غائب کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ وہ غائب نہیں ہے نا، وہ تو اس جگہ موجود نہیں ہے، کہیں اور تو موجود ہوگا، تو جو موجود ہے وہ غائب نہیں ہو سکتا۔ ہاں غائب تو اس وقت ہو کہ جب وہ کہیں بھی موجود نہ ہو، اس لیے یہ لفظ تو بہرحال نکال دینا چاہیے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کہلاتی ہے طبیعت اور ایک ہے ما بعد الطبیعت یا ما ورائے طبیعت۔ جی جی اس میں کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خارجی ہیں، جی جنہیں ہم ہمارے 5 حواس کی مدد سے محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جی جی مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو داخلی ہے، خارجی نہیں ہے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ 5 حواس جو ہے یہ کام نہیں آتے، جی اس لیے یہ فلسفے کی شاخ بن جاتی ہیں یا فلسفے کی باتیں بن جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو ان 5 حواسوں سے سمجھ میں نہ آئے، جی جیسے خدا، علت، وقت۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہے یہ چیزیں ظاہر ہے آپ 5 حواس جو ہیں ان کی مدد سے نہ وقت کو سمجھ سکتے ہیں نہ رب کو سمجھ سکتے ہیں۔ امام الغزالی جو تھے انہوں نے بڑے بڑے ملحد فلسفین تھے یونان کے، جنہوں نے اس پر کئی چیزیں لکھی، لیکن امام الغزالی نے ان ملحد یونانی فلسفیوں کے فلسفے کو بھی رد کیا اور بہت کچھ لکھا انہوں نے۔ اچھا، اب جیسے مثال کے طور پر قرآن حکیم میں ہے کہ ہمارے رب نے یہ زمین اور آسمان 6 دن میں یعنی 6 ایام میں بنائے ہیں۔ اب یہ ایام کی جو تعریف ہے وہ کیا وہی ہے جو ہمارا 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ یوم، وہ ایام، وہ دن کتنا بڑا تھا، وقت کی قید میں تھا یا نہیں تھا، یا یہاں ایام سے کیا مراد۔ اب بہت سے جو غیر مسلم سائنسدان تھے یا فلسفی تھے یا ڈاروین جیسے، اس نے بھی کئی اپنی تھیوریز پیش کی، لیکن علامہ اقبال کا ہی غالباً شعر ہے بڑا خوبصورت کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن۔ واہ بے شک یہ کائنات جو ہے یہ کبھی فلسفہ یا سائنسدان کہتے ہیں کہ بن گئی، بگ بینگ سے بن گئی، یا یہ کائنات ابھی اور بنے گی یا بن رہی ہے یا چل رہی ہے یا پھیل رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں 5 حواسوں سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ابن عربی، مشہور ابن عربی، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ عقل پر وجدان کو انہوں نے ترجیح دی تھی، ابن عربی نے، جی یعنی منطق کو ترجیح دی تھی انہوں نے۔ لیکن اب دیکھیں نا، حواس خمسہ جو ہے ہمارے، اس سے ہمیں ظاہری باتوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جو خدا کے مظاہر ہیں، پانی ہے، پھول ہے، درخت ہے، یہ بادل ہیں، پہاڑ ہیں، ان کو ہم حواس خمسہ کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں نا، جو مظاہر ہیں۔ لیکن جو باطنی اشیاء ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ حواس خمسہ سے باہر کی چیزیں ہیں۔ اب مکمل جو کائناتی نظریہ ہے وہ آج تک نہیں ملا ہے، ابھی تک کوئی سائنسدان، کوئی تحقیق، کوئی فلسفی یہ بتا نہیں سکا ہے مکمل طور پر کہ کائنات کیا ہے، کائنات کا بنانے والا کون ہے۔ حالانکہ انہوں نے بگ بینگ تھیوری بتا دی، کوانٹم فزکس کر دی انہوں نے، لیکن یہ نہیں بتا سکے کائنات کا بنانے والا کیوں وجود میں آئی۔ سائنس کے پاس اس کے جواب نہیں ہے۔ سائنس یہ تو بتا دیتی ہے ہمیں کہ یہ جو پانی ہے یہ H2O یعنی 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن کو اگر ملائیں تو پانی بن جاتا ہے، مگر سائنس یہ نہیں بتا سکتی ہمیں کہ یہ 2 حصے ہائیڈروجن کے اور 1 حصہ آکسیجن کا ملانے کا عمل یا طریقہ کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، اور پھر اس پانی سے اس نے یہ زندگی بنائی ہے،
اور پھر جو زندگی بنائی گئی وہ زندگی اسی پانی کی محتاج بھی رکھ دی گئی. ہمیں پیاس لگتی ہے, ہم وہی پانی پیتے بھی ہیں جس پانی سے زندگی بنی. تو سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. انسان جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں اس دنیا کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو دو طرح کے انسان آپ کو ملیں گے اگر براڈ وے میں ان کو اگر ہم تقسیم کریں. ایک وہ جو تقلیدی ہوتے ہیں اور ایک وہ جو تحقیقی ہوتے ہیں. تقلیدی انسان وہ ہوں گے کہ جہاں پیدا ہوئے, جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں, اس ماحول کی جو تمام چیزیں تھیں انہوں نے وہ اپنا لی. بہت سارے لوگ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو مان رہے تھے اس لیے انہوں نے بھی مان لیا. سب مانتے ہیں, میں نے بھی مان لیا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تقلیدی لوگ ہیں جو تقلیدی یعنی ان کا رجحان ہے اور یہ بے شمار ہے, بہت زیادہ ہے. لیکن ان تقلیدی لوگوں میں, لاکھوں لوگوں میں, بلکہ میں کہوں گا کئی لاکھ لوگوں میں ایک یا دو تحقیقی لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ تحقیقی لوگ جو ہوتے ہیں یہ جیسا ہے ویسا قبول نہیں کرتے. یہ تحقیق کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ سب نے مان لیا ہے تو میں بھی مان لوں. نہیں, میں نہیں مانوں گا. میں تو اس وقت مانوں گا جب میں خود تحقیق کر لوں. اور یہ تحقیق جو ہے یہ ہم مسلمانوں میں اب بہت کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل بڑھ گئے ہیں. اگر تحقیق بڑھتی جائے گی مسائل کم ہوتے جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ جو تحقیقی لوگ ہیں ان کی کئی مثالیں ہیں. سقراط تحقیقی شخص تھا. اب دیکھیں یہ تحقیقی لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں. یہ اپنی تحقیق میں جاننے کے لیے کہ سچ کیا ہے, حق کیا ہے, یہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں. پھر انہیں دنیا کی پرواہ نہیں رہتی. اور عموماً یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اپنی زندگی میں لوگ انہیں نہیں مانتے, زیادہ ان کی باتیں نہیں مانتے, لیکن ان کے جانے کے بعد آج دیکھیں سقراط کو اس کے اپنے زمانے میں زہر دیا گیا, لیکن آج سقراط کے فلسفہ ہی بنیاد بنا کر فلسفہ آگے بڑھا جاتا ہے. سقراط کے فلسفے کے بغیر فلسفے کی پڑھائی انکمپلیٹ رہتی ہے. گوتم بدھ کو آپ دیکھیں, بادشاہ کا بیٹا, شہزادہ ہے, خوبصورت بیوی ہے, بچہ ہے, محل میں ہے, مگر اسے یہ تھا کہ یہ راستے میں کوئی مر رہا ہے, کوئی معذور ہے اور کوئی جو ہے وہ شاندار زندگی گزار رہا ہے, ایسا کیوں ہے؟ اس نے محل چھوڑ دیا, بیوی بچے چھوڑ دیے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کی جو تعلیم تھی بدھ مت کی وہ صحیح تھی یا غلط تھی, اس کی تعلیم سے ہمیں غرض نہیں ہے. یہاں پر ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا, جیسے مثال ہم کسی کی بھی دے سکتے ہیں, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. یا مسلمانوں میں مثال لینی ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, ان کی مثال ہے. آتش پرست گھرانے کے, اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا, لیکن ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ آگ جو میں پھونک ماروں تو بجھ جائے اسے خدا کیسے مانا جائے. عیسائیت کا مذہب اختیار کیا, راہب کے ساتھ رہنے لگے, پادری کے ساتھ, وہاں سے بھی انہیں حق نہیں ملا. اس کا انتقال ہونے لگا تھا جس کے ساتھ رہتے تھے, تو اس نے کہا کہ مجھے حق نہیں ملا ہے, تم جا رہے ہو, میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک راستہ بتا دیتا ہوں. کھجوروں والا شہر ہے جہاں پر اس شخص کی آمد ہوگی جو تمہیں حق کا راستہ بتا سکتا ہے. وہاں سے چل پڑے, پھر قافلہ بھی لٹا, پھر یہودی کے غلام ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں آئے تھے جب آپ پہنچ گئے تھے, 2 سال بعد آپ پہنچے تھے. 2 سال تک انہوں نے وہاں انتظار کیا. تو یہ بھی ایک حق کی تلاش. تو جو تحقیقی لوگ ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ ذرا الگ ہے. تو 2 طرح کے انسان ہو گئے, ایک ہو گئے تقلیدی, ایک ہو گئے تحقیقی. اسی طرح علم کی بھی 2 قسمیں. ایک ہوگا علم الابدان. علم الابدان یعنی جو خارجی علم ہے, وہ علم اشیاء کا علم جو قرآن حکیم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے نام جو ہے وہ ڈال دیے تھے, اور پھر فرشتوں سے کہا تھا آپ تم ان ناموں کو گنواؤ, تو انہوں نے کہا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے بتایا. اور پھر آدم علیہ السلام نے وہ سب چیزیں گنوا دی. وہ علم جو تھا وہ ودیت کر دیا اللہ نے, اور یہ علم دھیرے دھیرے لوگوں میں سے نکل رہا ہے. آپ دیکھیں جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے, آج سے 50 سال پہلے موبائل فون, ٹچ اسکرین, زوم کی ہمیں یعنی 1993 میں جو مشاعرہ کیا تھا آپ نے حسرت جے پوری کے ساتھ, احمد فراز کے ساتھ, اس وقت کیا پتا تھا کہ زوم پہ بات ہوگی؟
نہیں پتا تھا. تو یہ سارے علم جو اس وقت دیے گئے آدم علیہ السلام کو وہ اب اس امت میں سے دھیرے دھیرے نکل رہے ہیں, مگر یہ سارے علم حواس خمسہ کی بدولت ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اور میں ایک بات یہ بھی بتا دوں, اکثر کہا جاتا ہے نا کہ یہ بیماری یا یہ مریض لا علاج ہے. کوئی چیز لا علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں دنیا میں ہوں گی بندوں کو, ان سب کا علاج رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ سائنس ابھی تک اس علاج کو دریافت نہیں کر سکی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لا علاج ہے, یہ کہا جائے گا کہ سائنس نے ابھی علاج دریافت نہیں کیا ہے, اس لیے کہ مایوسی کفر ہے. تو یہی چیز ہو گئی. اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو علم ہے, دنیا کا علم ہے, اشیاء کا علم ہے, سائنسدان جو ہے وہ مشاہدے پہ کام کرتا ہے. جو چیز نظر آ رہی ہے اس پہ تجربہ کرے گا. جو چیز نظر نہیں آتی, جو مشاہدے میں نہیں آتی, اس سے سائنسدان بحث نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے. اس نے وہ فیلڈ فلسفیوں کو دی ہوئی ہے. یہاں پر دو برانچیں ہوتی ہیں, ایک سائنس الگ ہو جاتی ہے علم کے حساب سے, اور دوسری فلسفیوں کی طرف جاتی ہے, یعنی کہ ذات کیا ہے, میں کون ہوں, یہ کائنات پہلے کیا تھی, اب آگے کیا ہوگی, تو زندگی کی حقیقت کیا ہے, موت کی حقیقت کیا ہے, زندگی ختم ہے یہاں پر یا اس سے آگے بھی جائے گی, اور اگر جائے گی تو وہ کس صورت میں ہوگی. کہا جاتا ہے نا ہم جنت میں ہوں گے, مگر کس طرح ہوں گے یہ تو ہمیں نہیں پتا ہے. آج تک نہیں پتا چل سکا جنت میں ہم کس حالت میں ہوں گے, کیسے. یہ ہے کہ بھئی سب جوان ہوں گے, لیکن جوان جسم ہوگا وہاں پر یا صرف روح ہوگی, یہ چیزیں ساری جو ہیں اس پر فلسفی بحث کرتے کرتے تھک چکے ہیں دنیا میں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو علم الابدان سے نہیں ہے ان کا تعلق, علم الادیان سے ان کا تعلق ہے. یعنی جو داخلی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی, کہ میں کون ہوں. بلے شاہ نے ہار مان لی, کہہ دیا انہوں نے. آخر کچھ پنجابی میں تھا نا, کیا کہا تھا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ بس کر, علم کو پڑھ کے کچھ نہیں ملے گا, میں کی جانا ایک الف درخواست. تو میں کون ہوں یہ نہیں پتا چلا, زندگی کی حقیقت کیا ہے, خیر کیا ہے اور شر کیا ہے, کیا خیر اور شر ہر دور میں ایک ہی رہے گا یا ان میں تبدیلی بھی ہوگی. علم کی حقیقت کیا ہے, وجود کی ماہیت کیا ہے. یہ وجود جو ہے, یہ پہاڑ کے وجود میں اور میرے وجود میں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے, تو وہ دو ہاتھ کیسے ہیں, یہ ان کا تصور ہم نہیں کر سکتے. یہاں تک سوچ کے بھی پہنچے تو یہ ہوتا ہے کہ دو ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ جو ہے وہ خلق کا اور ایک امر کا, کہ تخلیق کیا مٹی سے اور امر سے روح ہوگی. تو انسان کا جو وجود ہے وہ ایک طرح سے دو چیزوں سے مرکب ہے, ایک مادے سے بھی ہے اور ایک روحانیت سے, روح سے بھی ہے. یہ وجود کی جو ماہیت ہے اس پر بحث ہوتی ہے. سائنس آج تک یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ روح کہاں ہوتی ہے جسم میں اور کیسی ہوتی ہے. انہوں نے بڑے تجربے کیے کہ قریب المرگ شخص کو ایک سینسٹیو قسم کے ترازو پہ رکھا ہے, اسکیل پہ, کہ جب اس کی روح نکلے گی تو اس اسکیل کے وزن میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا. یہاں تک بھی کوششیں کی گئی. اس کے بعد آغاز کیا ہے اور انجام کیا ہوگا. لوگوں نے اپنی زندگیاں لٹا دی صابر رضا یہ پتہ کرنے میں, لیکن وہ پتہ نہیں کر سکے. انہیں آج تک یہ ابھی تک بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ یہ سب کیا ہے. اب حواس سے جو علم ہوتا ہے, ایک حواس کا علم ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹیلی ویژن ہے, کیونکہ دیکھ لیا, آپ نے چکھ لیا یہ گڑ ہے یا نمک ہے, آپ نے سونگ لیا کہ یہ گلاب کا پھول ہے یا چمبیلی کا پھول ہے. لیکن بہت ساری چیزیں, ایک ہوگا علم جو ہے عقل سے تعلق رکھے گا, کہ اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ گلی کے اس پار مجھے بہت زیادہ دھواں نظر آ رہا ہے, تو اب میری عقل کا علم مجھے یہ بتا دے گا کہ وہاں آگ لگی ہے. حالانکہ میں نے شعلہ نہیں دیکھا ہے, لیکن دھوئیں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آگ لگی ہے. یہ میری عقل سے علم ہوگا. مولانا اسماعیل شہید بہت بڑے عالم دین, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی,
عربی میں لکھی تھی جس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا تھا. جی وہ ترجمہ بھی اب تقریباً نظر نہیں آ رہا ہے. بڑی مشکل سے میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے کافی عرصے پہلے رکھ لیا تھا وہ ترجمہ. الابقات اس کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ایک نیا باب جو ہے وہ رقم کیا ہے کہ جو دو علم جس کی ہم نے ابھی بات کی، علم الادیان اور علم الابدان، انہوں نے ایک تیسرے علم کی بات کی ہے، علم القلب. قلب سے ایک علم. اور اس علم کے حوالے سے بات یوں کی ہے کہ وہی جو ہے نبی رسولوں پر جو وحی کے ذریعے جو پیغام آیا، یہ وحی کی جو حقیقت ہے اور یہ علم القلب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن حکیم میں ہے نا، انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا نا کہ آپ میری بات مان لیں. اس کا مفہوم ہے جو مجھے یاد ہے، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ نہیں جانتے. اب تجربے کے علم کے حساب سے تو باپ کا علم زیادہ ہی ہوگا تجربے کے حساب سے، ہاں پریکٹیکلی لیکن بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ نہیں جانتے، یہ علم القلب وہی کا علم ہے. تو یہ انہوں نے جو ہے مولانا اسماعیل شہید نے اپنی الابقات میں، وہ پڑھنے والی کتاب ہے صابر رضا، آپ ضرور پڑھیں. اور وہ جو آدم علیہ السلام کو جو نام لکھوا دیے تھے، اشیاء کے جو نام دے دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 ہے. وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر اس کا ذکر ہے، وہ علم الابدان کی. اچھا، اب یہ سارے جو علم ہے، اس علم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اہم ترین بات جو آتی ہے نا ہمارے ذہن میں، وہ یہ آتی ہے صابر رضا کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور مستند حدیث ہے. کئی علماء اور مفکر جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. اور جی بالکل، کہ قیامت کے روز کسی آدم ذات کے قدم اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. 5 سوال ایسے ہوں گے جو پوچھے جائیں گے، اور ان سوالوں کا جواب ہر آدم ذات، یہاں آدم ذات کہا گیا ہے، مسلمان نہیں ہے. ہر آدم ذات میں مسلمان بھی آ گیا ہے، ہر مذہب کا رہنے والا اور وہ بھی آ گیا ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، ملحد بھی آ گیا ہے. کہ آدم ذات کا لفظ استعمال ہوا ہے اس حدیث میں، ورنہ اکثر جو ہے یا ایھا الذین آمنو بھی ہوتا ہے قرآن شریف میں، ہوتا ہے یہاں ہر آدم ذات. تو وہ 5 سوال پوچھے جائیں گے، اسے ان کا جواب دینا ہے، جو بھی جواب ہے. اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں صابر رضا، ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس کے جواب کیا ہے. کسی کو نہ کہیں کالج جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹیچر کی ضرورت ہے، نہ پیر و مرشد کی ضرورت ہے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے. یہ سیدھے سیدھے 5 سوال ہیں. تو حدیث میں ہے کہ جب تک وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس کے قدم نہیں ہٹ سکتے اپنے رب کے سامنے سے. وہ 5 سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے تم نے اپنی عمر کہاں بتائی؟ وہ اس کو پتہ ہے. دوسرا سوال ہے تم نے اپنی جوانی کہاں لگائی؟ یہ بھی پتہ ہے. تیسرا سوال ہے تم نے مال کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا؟ چوتھا سوال ہے کہ تم نے مال کہاں پر لگایا؟ وہ بھی ٹھیک ہے. اور 5واں سوال ہے کہ جتنا علم تمہارے پاس تھا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں؟ آسان سوال ہے. وہ تو انسان کو خود جانتا ہے، وہ جانتا ہے. تو ہر شخص کو تیاری کر لینی چاہیے کہ قیامت کے اوپر جو یقین ہے وہ غیب ہے، اور اس یقین کے ساتھ اگر یہ یقین نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. جی ہاں وہ تو ہے. یقین ہے تو یہ طے شدہ ہے کہ رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا بندہ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. تو اب جتنی بچ گئی ہے اس کو کہاں لگانا ہے یہ طے کر لیا جائے. جتنا مال بچ گیا ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے یہ طے کر لیا جائے، اور جتنا علم ہے اس کے مطابق کم از کم عمل شروع کر دینا چاہیے. یہ تو وہ 5 سوال ہیں جو کہ پوچھے جائیں گے. ان کے علاوہ بھی 5 سوال اور ہیں. یہ 5 سوال جو ہیں ان کا جواب ہر شخص کے پاس نہیں ہے. اور یہ وہ 5 سوال ہیں
کہ جن کا جواب ہر شخص کا الگ الگ بھی ہو سکتا ہے. جی جی فلسفیوں کا جواب الگ ہو سکتا ہے، مفکرین کا جواب الگ ہو سکتا ہے. یہ وہ 5 سوال ہیں جن کو ہم ہمارے اگلے پروگرام میں شامل کریں گے اور ان 5 سوالوں پر بات کریں گے. خواتین و حضرات، گفتگو تو بھی تو کرتا تھا کہ یہ گفتگو کو جاری رکھیں، لیکن اب ہم انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد باقی حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. دو شعر ہیں کریم بھائی ارشاد. رمضان کے حوالے سے کہ چھپی ہوئی ہے نقوش پا میں حضور کے دو جہاں کی دولت، ہاں، سفر میں معراج کے عطا کی خلاؤں کو کہکشاں کی دولت. واہ، حضور تو ہیں سراپا رحمت، سراپا الفت، سراپا شفقت. اگر ابوذر کو فخر بخشا، بلال کو دی اذان کی دولت. سبحان اللہ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کچھ دنوں کے بعد. اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ